حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر ہوتی، عقلی گھوڑے دوڑانے پر ہوتی، تو موزوں پر مسح اوپر سے نہیں بلکہ نیچے سے کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھا ہے کہ آپ موزے کے اوپر مسح کر رہے ہیں، حالانکہ عقل کیا کہتی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ موزے کے نیچے مسح کیا جائے، کیونکہ گندگی موزے کے نیچے لگتی ہے۔ اب اگر عقلی گھوڑے دوڑائے جائیں تو موزے پر مسح اوپر نہ کر کے نیچے کرنا پڑے گا، جبکہ نبی نے موزے کے اوپر مسح کیا۔ موزے کے بارے میں آپ کو یہ مسئلہ معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی وضو کر کے موزہ پہن لے تو اگر مقیم ہے یعنی گاؤں میں ہے تو ایک دن ایک رات مسح کر سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ پہلے وضو بنا کر کے اس نے موزہ پہنا ہو، اور اگر سفر میں ہے تو 3 دن 3 رات موزے پر مسح کر سکتا ہے۔ اس حدیث میں یہ مسئلہ بتایا گیا ہے کہ دین کی بنیاد عقل اور قیاس پر نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو موزے پر مسح نیچے سے ہوتا، اوپر سے نہیں۔ اب کوئی اگر اس کا الٹا کرے تو اسی کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت سنت کا عین اپوزٹ ہے۔ آدمی ایک بدعت کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک سنت اس کی زندگی سے نکال لی جاتی ہے۔ اسی وجہ سے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اور سب سے خطرناک چیز بدعت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں ہمیں اس خوفناک چیز سے ڈرایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث اس طرح ہے، وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب احمرت عیناہ وعلا صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم ويقول بعثت انا والساعة كهاتين ويقرن بين اصبعيه السبابة والوسطى ويقول اما بعد فإن خير الامور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكان يقول من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا او ضياعا فعلي وإلي رواہ ابن ماجہ فی کتاب المقدمہ۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ابن ماجہ شریف کے پہلے ہی چیپٹر کے اندر لائے ہیں، کتاب المقدمہ میں ہے جہاں جمعہ کا بیان ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطبہ، جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی، آپ کی آواز بلند ہو جاتی اور آپ کا غصہ سخت ہو جاتا، ایسا لگتا جیسے کسی لشکر کو آپ ڈرا رہے ہوں کہ صبح کو یا شام کو وہ لشکر تمہارے اوپر حملہ کرنے والا ہے۔ اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں اور قیامت دونوں اس طرح مبعوث کیے گئے ہیں، اس طرح پیدا کیے گئے ہیں۔ اور آپ اپنی سبابہ اور وسطی ان دونوں انگلیوں کو ملا کر بتاتے تھے، یہ سبابہ ہے، یہ وسطی ہے، اس کو ملا کر بتاتے تھے کہ میں اور قیامت اس طرح پیدا کیے گئے۔ اور آپ یہ فرماتے تھے کہ دیکھو سب سے بہترین امر، سب سے بہترین چیز اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین نمونہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ ہے، اور سب سے بری چیز دین میں نئی باتیں ہیں، اور ہر دین میں نکالی گئی نئی بات بدعت ہے، وہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور آخری ٹکڑا ہے کہ جو مال چھوڑے تو اس کے اہل کو ملے گا، اور اگر کوئی قرض چھوڑتا ہے یا لاوارث بچے چھوڑتا ہے تو اس کی ذمہ داری میرے اوپر ہے قرض کا دینا، اور بچے میرے پاس لائے، بچے میرے پاس لائے جائیں، میں ان کی کفالت کروں گا۔ اس حدیث میں آپ نے یہ دیکھا
کہ حضرت جابر یہ فرما رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو بدعت سے ڈراتے تھے. اس کا مطلب یہ کوئی خوفناک چیز ہے، یہ آدمی کو صحیح راستے سے ہٹا کر کے گمراہی کے راستے پر لگا دیتی ہے. آج مسلمانوں کے درمیان اتنی بدعات ہیں کہ اگر ان کا جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اگر بفرض محال آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں اور یہ دیکھیں تو آپ کو یہ دیکھ کر حیرانی ہوگی کہ کیا میں جو اسلام لایا تھا اس کی شکل و صورت ایسی ہی تھی، ایسی ہی ہے، اسلام ایسے ہی ہے جو اس وقت میرے امتیوں کے پاس ہے. پیدائش سے لے کر موت تک بدعتوں کے سلسلے جاری ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گمراہی کہا ہے، ضلالت کہا ہے. اور آج جیب بھرو پیر اور پیٹ بھرو مولویوں نے ان بدعتوں کو عین سنت قرار دیا ہے. اب ہم ایک ترتیب کے ساتھ ان تمام بدعات کا جائزہ لیں گے، ایک بدعت آپ کے سامنے پیش کریں گے اور اس کے رد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک پڑھیں گے. ایک بدعت ہمارے درمیان یہ ہے کہ ماہ سفر یہ منحوس مہینہ ہے، اس مہینے کو لوگ منحوس مہینہ مانتے ہیں. اس مہینے کو منحوس ماننا یہ بدعت ہے. حدیث جو اس کے خلاف ہے، اس کا رد کرتی ہے، وہ اس طرح ہے: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا عدوى ولا طیرة ولا حام ولا سفر رواہ ابو داؤد فی کتاب رواہ بخاری فی کتاب الطب. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الطب کے اندر لائے ہیں. یہ روایت بخاری کتاب الطب کے اندر موجود ہے، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام میں چھوت چھات نہیں ہے کہ ایک شخص کو ایک بیماری ہو، اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے وہ بیماری تمہیں لگ جائے. سوال یہ ہے کہ اس آدمی کو بیماری کہاں سے لگی؟ کہتے ہیں یہ فلاں کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے بیماری لگی تھی. تو سوال یہ ہوگا کہ اس کو بیماری کہاں سے لگی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چھوت چھات یہ اسلام میں نہیں ہے. اللہ کا حکم جب تک نہیں ہوتا کسی کو بیماری لگتی نہیں ہے. تو لا عدوہ چھوت چھات نہیں ہے اسلام میں، ولا طیرۃ. زمانے جاہلیت میں لوگ کیا کرتے تھے کہ پرندے کو اڑاتے تھے اور مقصد اپنے دل میں رکھتے تھے. اگر پرندہ دائیں طرف نکل گیا تو سفر کرتے تھے یا وہ کام کرتے تھے، اگر بائیں طرف چلا گیا اڑ کر کے تو وہ کام نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے کہ ایک توہم ہے. یہ اس قسم کے وہم کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. اسلام نام ہے یقین کا، گمان کا نہیں. اسلام میں جو کچھ ہے سب کا تعلق یقینیات سے، وہمیات کی یہاں گنجائش نہیں ہے. تو لا عدوہ ولا طیرۃ، چھوت چھات نہیں، پرندے اڑا کر کے فال لینے کا معاملہ نہیں ہے. ولا حامتا، الو منحوس ہوتا ہے، اس کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں ہے. الو بولنے لگتا ہے، کہتے ہیں منحوس جانور ہے. ولا حامتا، الو کی نحوست کا کوئی تصور اسلام کے اندر نہیں. ولا سفر، زمانے جاہلیت میں لوگ یہ سمجھتے تھے کہ سفر کا مہینہ یہ منحوس ہوتا ہے. تو جان لیا جائے کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہوتا. یہ زمانے جاہلیت کا ایک خیال تھا. اس حدیث پاک کی روشنی میں یہ پتا چلا کہ سفر کے مہینے کو جو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، در حقیقت اس حدیث پاک کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، اور اگر سامنے رکھ کر کے ایسا کرتے ہیں تو در حقیقت اس حدیث کا انکار کرتے ہیں. دوسری بدعت مسلمانوں میں یہ موجود ہے کہ نحوست کچھ چیزوں میں ہوتی ہے، حالانکہ نحوست کا بھی تصور اسلام میں نہیں ہے. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث اس طرح ہے: وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال ذکروا الشوم عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان كان الشوم في شيء ففي الدار والمرأة والفرس. رواہ البخاری
فی کتاب النکاح، حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں کا نکاح کا چیپٹر ہے اس حدیث پاک کو ایسے ہی لایا، راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے نحوست کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا کہ اللہ کے رسول کیا کچھ چیزیں منحوس ہوتی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اگر نحوست کسی چیز میں ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی، یعنی گھر میں گھر تنگ، عورت بدمزاج، گھوڑا اڑیل، اگر نحوست ہوتی تو ان 3 چیزوں میں ہوتی، لیکن اسلام میں نحوست ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اس کو ان شرطیہ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اگر ہوتی کسی چیز میں تو ایسا ہوتا، نحوست اسلام میں نہیں ہے، لہذا ان 3 چیزوں کے اندر جن کے اندر نحوست ہونی چاہیے تھی ان کے اندر بھی نہیں ہے، لہذا نحوست کا بھی اسلام میں کوئی بھی تصور نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مہینے کو اور منحوس مانتے ہیں، شوال کو، اور معاملہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر شادیاں نہیں ہوتی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں کیا یہ خیال درست ہے؟ روایت اس طرح، وان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وادخلت عليه في شوال وكانت عائشة تحب ان تدخل النساء في شوال فاي نسائه كانت احدا عنده مني، رواه النسائی في کتاب النکاح۔ حضرت امام نسائی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب النکاح کے اندر لائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی شوال میں، میری رخصتی ہوئی شوال میں، اور حضرت عائشہ یہ پسند کرتی تھی کہ شوال ہی میں لڑکیوں کی شادی ہو، اور فرماتی ہے کہ میری شادی شوال کے مہینے میں ہوئی، میری رخصتی بھی شوال کے مہینے میں ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ اس مہینے میں جس کی شادی ہوتی ہے وہ شادی منحوس مانی جاتی ہے، اس کا نصیبہ اس کا مقدر خراب ہوتا ہے۔ آخری ٹکڑے کے اندر حضرت عائشہ فرماتی ہے فَأَيُّ نِسَائِهِ كَانَتْ أَحْظَىٰ عِندَهُ مِنِّي، میری شادی میری رخصتی شوال کے مہینے میں ہوئی، بتاؤ مجھ سے زیادہ قسمت والی عورت کون ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ میری شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی اور نبی سے میری شادی ہوئی ہے، مجھ سے زیادہ خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہے کہ شوال کی نحوست کا جو تصور لوگوں کے درمیان موجود ہے یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ہوا کچھ چیزوں میں نحوست کے تصور کی تردید۔ ایک چیز اور ذہن میں رکھ لیں، ماہ محرم کو بھی لوگ سوگ کا مہینہ سمجھ کر کے اس کے اندر بھی شادیاں نہیں کرتے اور اس کو سوگ کا مہینہ مانتے ہیں، روتے ہیں، گاتے ہیں، پیٹتے ہیں، نہ جانے کیا کیا حرکات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں چونکہ محرم کے مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں شہید کیے گئے، لہذا یہ پورا مہینہ سوگ کا مہینہ ہے، لہذا اس میں شادی نہ کی جائے۔ اس مہینے کی کیا حقیقت ہے جاننا چاہیے کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، 12 مہینے اللہ کی نگاہ میں ہیں، مہینوں کی تعداد اللہ کی نگاہ میں 12 ہے جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرام کے ہیں، ان میں 3 تو الگ ترتیب ہیں، ذیقعد، ذوالحجہ، محرم اور 1 رجب ہے۔ تو یہ مہینہ تو جب سے آسمان اور زمین بنے ہیں تب سے اللہ کے نزدیک محترم ہے، اس مہینے کے منحوس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ تو سن 61 ہجری میں ہوئی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بہت سالوں کے بعد ہوئی ہے، اور جو نبی کے زمانے کے بعد کوئی واقعہ ہو وہ کیسے شریعت بن سکتا ہے؟ اس لیے کہ شریعت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، نبی کے اوپر شریعت مکمل ہو گئی ہے، اور حضرت حسین کی شہادت ہوتی ہے سن 61 ہجری کے اندر۔ اب آپ کے بعد اور اتنے سالوں کے بعد اگر کوئی واقعہ ہوتا ہے تو یہ واقعہ شریعت میں داخل کیسے ہو سکتا ہے اور وہ سند کیسے بن سکتا ہے؟ وہ تو ایک اتفاقی معاملہ تھا کہ اسی دن کو اور محرم کی 10ویں تاریخ کو یہ کربلا کا واقعہ پیش آیا۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حکم دیا؟ ایک حدیث پاک دیکھتے ہیں، وہاں نبی قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول
اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صیام یوم عاشوراء انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الصیام۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی، جہاں روزوں کا چیپٹر اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عاشورہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ 2 دن کا روزہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی دن کا روزہ پہلے رکھا تھا، لیکن آپ نے تمنا کی تھی کہ اگر اگلا سال مجھے ملا تو میں ایک اور روزہ ملا لوں گا، لیکن آپ کو اگلا سال نصیب نہیں ہوا، اس سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا، لہذا سنت یہ کہ 2 روزے رکھے جائیں۔ تو صیام یوم عاشوراء 10ویں محرم کا روزہ، اس کی اتنی فضیلت ہے کہ اس سے 1 سال پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ اس دن کو روزہ رکھنا چاہیے، اس دن کا ماتم سے کوئی تعلق نہیں ہے، حضرت حسین کی شہادت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو ایک اتفاقی حادثہ تھا۔ جہاں تک یزید کا معاملہ ہے، اس سلسلے میں کچھ لوگ جو اسلام کے دشمن ہیں اور انہوں نے اسلام کے اندر طرح طرح کی بدعتیں داخل کر دی ہیں، انہوں نے یزید کے اوپر لعنتیں بھیجنی شروع کر دی کہ وہی سبب بنا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا، لہذا اس مہینے میں اس کے اوپر لعنتیں کی جاتی ہیں، اور اس کے علاوہ صحابہ کے اوپر بھی لعنتیں کی جاتی ہیں، وہ تو ہمیشہ لعنتیں کی جاتی ہیں، لیکن خاص طور سے یزید کے اوپر تو اس مہینے میں لعنتیں ہی لعنتیں کی جاتی ہیں، باقاعدہ ایک پتلا یزید کا بنا کر کے اس کو جلایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ایک آدمی کو یزید بنا کر کے اتنا مارا جاتا ہے کہ کبھی کبھی وہ آدمی مر جاتا ہے۔ اس طریقے کی بدعت انہوں نے ایجاد کی ہے۔ حقیقت حال کیا ہے، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ وعن خالد بن معدان ان عمیر بن الاسود الانسی حدثه انه اتى عبادة بن الصامت رضی اللہ تعالی عنہ وهو في ساحل حمص وهو في بناء له ومعه ام حرام رضی اللہ تعالی عنها قال عمیر فحدثتنا ام حرام رضی اللہ تعالی عنها انها سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اول جيش من امتي يغزون البحر قد اوجبوا قالت ام حرام قلت يا رسول الله انا فيهم قال انت فيهم ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اول جيش من امتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم فقلت انا فيهم يا رسول الله قال لا رواه البخاری في کتاب الجہاد والسیر۔ حضرت امام بخاری حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الجہاد والسیر کے اندر لائے ہیں۔ حضرت ام حرام سے روایت کرتے ہیں حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہوں نے بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ میری امت کا پہلا لشکر جو بحری لڑائی کرے گا، یعنی سمندر کے راستے سے، یہ قبرص کی لڑائی کے بارے میں کہا جا رہا ہے، سب سے پہلے میری امت کا پہلا لشکر جو سمندر کے راستے سے لڑائی کرے گا ان کے اوپر جنت واجب ہو گئی۔ تو حضرت ام حرام فرماتی کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں گی؟ آپ نے فرمایا ہاں تم میں سے ہوگی، اور حقیقت میں اس غزوے کے اندر وہ شریک ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ سواری پر سے گر کر کے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری امت کا ایک لشکر قیصر کے شہر کے اوپر، قسطنطنیہ کے اوپر حملہ کرے گا، اس میں جتنے لوگ شریک ہوں گے سارے کے سارے لوگوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کیا میں ان میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اس لشکر کے اندر نہیں تھی، اور تاریخ اس بات پر متفق ہے کہ یہ جو پہلا لشکر ہے قسطنطنیہ اور مدینہ قیصر کے اوپر حملہ کرنے والا، اس کے کمانڈر ان چیف یزید تھے، یہاں تک کہ اس میں عام سپاہی کی حیثیت سے حضرت حسین بھی شامل ہیں، اور اس لڑائی کے اندر میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی۔ اب بتائیے جس لشکر کا کمانڈر ان چیف یزید ہو اور یہ تاریخ کا ایک حقیقی معاملہ ہو، ایک تاریخی حقیقت ہو، تو ایسے لشکر کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ سارے کے سارے لوگ مغفور لہم، سب کی مغفرت ہو گئی ہے، اور اس کا کمانڈر ان چیف یہی تھا۔ لہذا یزید کے تعلق سے جو غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں وہ بھی ایک طریقے کی ایک اخلاقی بدعت ہے، اور دین میں اس کو شامل کر لیا گیا ہے، اس طریقے سے اس کو بھی ایک بدعت کہا جا سکتا ہے۔ معاملہ عید میلاد النبی کی حیثیت، آئیے اس پر ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث کس طرح؟ ان عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عن عبد الرحمن ابن ابی بکرۃ عن ابی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال
شہران لا ينقصان شہر عید رمضان و ذو الحجۃ رواہ البخاری فی کتاب الصوم. حضرت امام بخاری اس حدیث پاک کو جہاں روزوں کا بیان ہے اسی طریقے سے لائیں. عبد الرحمن ابن ابی بکرہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. اس کا کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اگر 29 کے بھی ہو جائیں تب بھی ثواب 30 ہی کا ملتا ہے. مثلا رمضان کا روزہ اگر 29 کو ہو جائے, 30 کا روزہ نہ ہو تو اسے 30 ہی کا ثواب دیا جائے گا. 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. شہران لا ينقصان 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے. یہ 2 مہینے کون سے ہیں؟ نبی نے اس کی تفسیر فرمائی شہر عید, عید کے 2 مہینے. اب بتائیے عید کے 2 مہینے ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ 2 ہی ہوئی نا. آپ نے فرمایا 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے اور آپ نے 2 مہینوں کی تفسیر فرمائی شہر عید, عید کے 2 مہینے. اب عید کے 2 مہینے اگر ہیں تو عیدیں کتنی ہوئی؟ عید کے 2 مہینے تو عیدیں بھی 2 ہی ہوئی, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. لہذا عید میلاد النبی کہنا یہ صحیح نہیں ہے, اس لیے کہ نبی فرمائے کہ عیدیں میں 2 دے رہا ہوں اللہ کے دینے کی وجہ سے تم کو اے میری امت. اب امت یہ کہے کہ ہمیں 2 نہیں چاہیے, ہمیں 3 چاہیے, ایک ہم بنا لیتے ہیں. لہذا یہ تیسری عید جو بنائی ہے اس حدیث کے مخالف ہے اور یہ بدعت ہے. اور ایک نقطہ اور بھی, پیر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, کیا اس دن روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں؟ پیر کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. لہذا اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو, میلاد نبی کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید مان لیا جائے تو عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پیر کے دن ہوئے, پیر کے دن روزہ رکھنا سنت ہے. اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے دن کو عید کہنا درست نہیں ہے. اس حدیث کی روشنی میں عید میلاد النبی کا رد ہوتا ہے. جہاں تک قبروں کے اوپر چراغ جلانا اور پھول ہار وغیرہ چڑھانا اس کا جو معاملہ ہے, اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے 3 حدیثیں پیش کرتا ہوں. پہلی حدیث, عن ابی حیاج الاسدی قال قال علی علی الا ابعثک الا ما بعثنی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو حیاج اسدی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے حضرت علی نے بلایا اور کہا کہ دیکھو کیا میں تمہیں ایسی مہم کے اوپر نہ بھیج دوں جس پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا. وہ مہم کیا تھی کہ اللہ تمثالن الا تمستہ, کہ کوئی اگر تمثال یا اسٹیچو نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. ولا قبرن مشرفن الا سویتہ, اور کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. یہ روایت مسلم شریف کتاب الجنائز کے اندر موجود ہے. اب بتائیے اونچی قبر بنانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے اور حضرت علی کو باقاعدہ ایک مہم کے اوپر روانہ کیا تھا. اس مہم کے اوپر ابو حیاج اسدی کو خود حضرت علی بھیج رہے ہیں کہ کوئی اونچی قبر نظر آئے تو اس کو برابر کر دو. اسی طریقے سے ایک روایت حضرت امام مسلم حضرت جابر سے کتاب الجنائز کے اندر لائے, وہ دیکھیے. وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یقعد علیہ ما یبنى علیہ, رواہ مسلم فی کتاب الجنائز. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبروں کے اوپر چونا کاری کی جائے, اسی طرح قبروں کے اوپر بیٹھا جائے. بیٹھنے کا 2 مطلب, ایک تو قبر کے اوپر آدمی بیٹھ جائے قبرستان میں جا کر کے, اور ایک ہے وہاں مکان بنا کر کے مجاور بن کر کے بیٹھ جائے. تو وان یقعد علیہ, اس پر بیٹھنے سے منع کیا. وان یبنى علیہ, نبی نے منع کیا کہ اس کے اوپر عمارت تعمیر کی جائے. لوگوں نے عمارتیں تعمیر کر لی ہیں, باقاعدہ مجاور بن کر کے بیٹھ گئے ہیں. اسی طریقے سے اس کے اوپر باقاعدہ ہر سال ہر مہینے کلر ہوتا ہے, جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا. اس سلسلے میں ایک حدیث پاک اور آپ کے سامنے رکھ دوں. حدیث اس طرح ہے, وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج, رواہ ابو داود فی کتاب الطہارہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے
قبر کی زیارت کرنے والی عورتوں پر کہ وہاں جا کر کے قبر والوں سے کچھ مانگیں، اور ان کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں، اور ان لوگوں کے اوپر بھی لعنت فرمائی ہے جو قبروں کے اوپر چراغ جلاتے ہیں۔ یہ روایت امام ابی داؤد کتاب الجنائز کے اندر لائے ہیں، کتاب الجنائز کے اندر یہ روایت موجود ہے، راوی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیے آپ، قبروں کے اوپر مسجد بنانے والے کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت فرمائی ہے، اسی طریقے سے قبروں کے اوپر چراغ جلانے والے کے اوپر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔ لہذا قبروں کے اوپر چراغاں کرنا، پھول ہار چڑھانا، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں بدعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک معاملہ صلاۃ و سلام کا ہے، اس سلسلے میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک پیش کرتا ہوں۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، رواہ ابو داؤد فی کتاب المناسک۔ حضرت امام ابی داؤد اس حدیث پاک کو، جہاں قربانیوں کا بیان ہے، اس حدیث پاک کو ایسے ہی لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ۔ غور فرمائیں، اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ۔ اس کا کیا مطلب؟ اس کے دو مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ جیسے قبروں کے اوپر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس طرح مت کرو، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو۔ یعنی جیسے قبروں کے اوپر نماز نہیں ہوتی تو ایسا مت کرو، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو۔ ایک مطلب تو یہ ہوا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو تم قبر مت بناؤ۔ تو ایک مسئلہ تو یہ معلوم ہوا کہ قبروں پر نماز نہیں ہوتی، اور دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ ساری نمازیں مسجد میں نہیں پڑھنی چاہیے بلکہ گھروں کے اندر بھی نمازیں پڑھنی چاہیے۔ دوسرا ٹکڑا ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بنانا۔ غور فرمائیے کہ عید نہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے اس ٹکڑے کے اندر کیا کہنا چاہا ہے؟ عید کے اندر ہم کیا کرتے ہیں؟ عید کے اندر ہم نہاتے ہیں، دھوتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، بچوں کو نہلا دھلا کر کے اچھے اچھے کپڑے پہناتے ہیں، ہماری عورتیں نہا دھو کر کے جو ہے اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، اور اس کے بعد پھر عیدگاہ جاتی ہیں۔ اگر اس طریقے کا معاملہ کسی قبر کے ساتھ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ معاملہ عید والا میری قبر کے ساتھ نہیں ہو سکتا، تو دوسری قبر کے ساتھ کرنا کیسے جائز ہوگا؟ اور یہی معاملہ اس کے اندر ہوتا ہے، باقاعدہ نہا دھو کر کے لوگ اچھے اچھے کپڑے پہن کر کے بچوں کو ساتھ میں لے کر، عورتوں کو ساتھ میں لے کر باقاعدہ قبر کے اوپر جاتے ہیں جیسے عید کے اندر جا رہے ہوں۔ تو اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا، ولا تجعلوا قبری عیدا، میری قبر کو عید مت بناؤ، اس ٹکڑے سے عرس کا رد ہوا۔ اور تیسرا ٹکڑا وصلوا علی، میرے اوپر درود بھیجو، فإن صلاتکم تبلغ حیث کنتم، تم جہاں سے بھی میرے اوپر درود بھیجو، میرا معاملہ ایسا ہے کہ تمہارا درود کہیں سے بھی بھیجا جائے مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی کہ آپ ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہیں، ورنہ درود کو پہنچانے کے لیے فرشتے نہ ہوتے۔ جو آدمی درود پڑھتا ہے فرشتے اس درود کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہے کہ رسول ہر جگہ حاضر و ناظر نہیں ہے، لہذا لوگ کھڑے ہو کر کے جو درود اور سلام پڑھتے ہیں ایک خاص انداز سے، اس کا بھی کوئی ثبوت اسلام میں نہیں ہے، یہ بھی ایک طریقے کی بدعت ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درود کسی بھی طریقے سے کہیں بھی رہو تم وہاں سے بھیج دو، میرے پاس درود پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب اس کے لیے خاص شکل بنا لینا، ایک خاص عقیدے کے ساتھ کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام پڑھنا، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ اور جہاں تک چیزیں بڑھا لینے کا معاملہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کسی چیز کو عام رکھا ہے، آدمی خاص نہیں کر سکتا۔ آپ درود کہیں بھی پڑھ سکتے ہیں، گھر میں پڑھ سکتے ہیں، کھیت میں پڑھ سکتے ہیں، دکان میں پڑھ سکتے ہیں۔ اب باقاعدہ اس کو ایک شکل دے دینا کہ تقریر ہو، تقریر ہونے کے بعد لوگ کھڑے ہو جائیں اور ایک خاص انداز سے وہ عمل کریں، درود و سلام پڑھیں، اس کا کوئی ثبوت اسلام کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک طریقے سے اسلام میں اضافہ ہے۔ ذرا ایک حدیث دیکھیے، حدیث اس طرح، وعن نافع ان رجلا اتى الى جنب ابن عمر فقال الحمد لله والسلام على رسول الله قال عمر وانا اقول الحمد قال ابن عمر وانا اقول الحمد لله والسلام على رسول الله وليس هكذا علمنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، علمنا ان نقول الحمد لله على كل حال، رواه الترمذي في كتاب الادب۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو ایسے کتاب الادب میں لائے۔
یہ نافع ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پاس، ایک آدمی بھی وہاں تھا، اچانک اس کو چھینک آئی. اب چھینک جب آتی ہے تو ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ. تو اس آدمی کو جب چھینک آئی تو اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. فوراً ابن عمر نے ٹوک دیا، کہا وانا اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بولتا ہوں. ولیس ہکذا علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک کے وقت صرف الحمدللہ کہنا سکھایا ہے. یہ جو تو نے آگے والسلام علی رسول اللہ، صلاۃ و سلام جو تو نے بڑھایا ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادت جس انداز سے ہمیں دی ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بڑھا سکتے. جب چھینک